آپ کو بتائیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا 149واں یوم پیدائش آج ملک بھر میں عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ بابا قوم کی جدوجہد ہمیں اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کا درس دیتی ہے۔ قوم آج اس عزم کا اعادہ کر رہی ہے کہ قائد اعظم کے افکار پر عمل کرتے ہوئے پاکستان کو مضبوط اور خوشحال بنایا جائے گا۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح ہمہ جہد شخصیت علیحدہ مملکت کے خواب کو سچ کر دکھایا، برصغیر کے منتشر مسلمانوں کو ایک قوم کے سانچے میں ڈھال دیا۔ 1876 کو کراچی میں پیدا ہونے والے محمد علی جناح نے ابتدائی تعلیم سندھ مدرسۃ الاسلام اور بعد ازاں انگلینڈ سے وکالت کی ڈگری حاصل کی اور خود کو ایک کامیاب بیرسٹر کے طور پر منوایا۔ وکالت کا اعزاز انہوں نے بمبئی سے کیا اور بہت جلد اپنی ذہانت، اصول پسندی اور غیر معمولی دلائل کی وجہ سے ممتاز وکیل بن گئے۔ سیاست میں قدم رکھنے کے بعد ابتدا میں وہ ہندو مسلم اتحاد کے سب سے بڑے علم بردار سمجھے جاتے تھے، اس لیے انہیں سفیر ہندو و مسلم اتحاد بھی کہا گیا۔ 1913 میں آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت کے بعد قائد اعظم نے برصغیر کے مسلمانوں کی سیاسی سمت متعین کی۔ انہوں نے جمہوری، آئینی اور قانونی جدوجہد کے ذریعے مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی۔ 1930 کی دہائی میں کانگریس کی تنگ نظری اور مسلمانوں کو نظر انداز کیے جانے کے بعد قائد اعظم اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمانوں کی بقا کے لیے ایک علیحدہ وطن ہی ممکن ہے۔ 1940 کی قرارداد لاہور قائد اعظم کی سیاسی بصیرت اور قیادت کا واضح ثبوت تھی، جس نے قیام پاکستان کی بنیاد رکھی۔ شدید بیماری، سیاسی دباؤ اور ذاتی مشکلات کے باوجود انہوں نے اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے سے انکار کیا اور 7 سال کی مختصر مگر فیصلہ کن جدوجہد کے بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح 11 ستمبر 1948 کو اس دنیا سے رخصت ہوئے، مگر ان کی ذہانت، اصول پسندی اور غیر متزلزل قیادت آج بھی پاکستان کی نظریاتی بنیاد ہے۔ آپ کو بتائیں بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا 149واں یوم پیدائش جرنلسٹ فورم ڈسٹرکٹ اورنگی کی جانب سے سالگرہ کی پروقار تقریب سجائی گئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی الیکٹرانکس اینڈ موٹر سائیکل ڈیلر الائنس کے چیئرمین شیخ حبیب نے قائد اعظم کی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ مزید جان لیتے ہیں محمد حماد سے۔ حماد اپڈیٹ کیجیے گا۔ جرنلسٹ فورم کی جانب سے آج قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ کے موقع پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں جو ہے ڈسٹرکٹ اورنگی جرنلسٹ فورم کے جو ہے صدر، سیکرٹری اور دیگر ممبران جو ہے انہوں نے شرکت کی، اور ساتھ ہی ہمارے مہمان خصوصی جو ہے اس پروگرام کے شیخ حبیب صاحب جو کہ الیکٹرانکس اینڈ موٹر سائیکل ڈیلر الائنس کے چیئرمین ہیں، انہوں نے آج جو ہے کیک کاٹ کے اس تقریب کا افتتاح کیا۔ ہم ان سے بات کر لیتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں۔ قائد اعظم ڈے دیکھیں، ہمیں تو یہ بڑی قربانیوں کے بعد جو ہے یہ ملک ہمیں ملا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ 47 کے اندر جو اس کی آزادی ہوئی ہے اس وقت ہمارا ملک بہت ترقی یافتہ میں تھا۔ آج ہم بالکل زوال کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ مقصد قائد اعظم کا ویژن تھا اس سے ہم ہٹ گئے، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ بڑے بے حیث ہو چکے ہیں کہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کا انہیں کسی قسم کا احساس نہیں ہے۔ یہ وہ کراچی شہر ہے جو کہ جس کو ہم منی پاکستان کہتے ہیں، اور سندھ کا دارالخلافہ، چاروں صوبے سے لوگ آگے یہاں اپنے بچوں کو روزگار کماتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ کہ اسی شہر کے ساتھ جو ہے وہ کھیڑوال کیا جاتا ہے، اور ہر سیاسی جماعت اسے اون تو کرتی ہے لیکن اس کے مسائل پہ حل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جن کا یہ کہنا ہے کہ قائد اعظم کی جو قربانیاں تھیں، ان قربانیوں کو دیکھتے ہوئے اس وقت جو حالات ہیں اور عوام جس طریقے سے مہنگائی کے دور میں گزر رہی ہے، تو حکومت کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی عوام کے بارے میں سوچے اور جو ہے کوئی بہتر اقدامات کیے جائیں، تاکہ جو اس وقت پاکستان میں مہنگائی ہے، جو دیگر مسائل ہیں، ان سے جو ہے پاکستان کی عوام کو نکالا جا سکے۔ جی۔ جمعیت علماء اسلام سندھ کے امیر مولانا عبدالحق ثانی کی گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے ملاقات ہوئی۔ مولانا عبدالحق ثانی نے گورنر سندھ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ علماء اور مذہبی طبقے نے ہمیشہ پاکستان کی سلامتی، تحفظ اور ترقی میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ مذہبی طبقے سے زیادہ حب الوطنی کوئی نہیں ہو سکتا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے مولانا عبدالحق ثانی کو خوش آمدید کہا۔ خاندان حقانی اور جمعیت علماء اسلام سندھ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ مولانا عبدالحق ثانی نے گورنر سندھ کو جامعہ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک آنے کی دعوت بھی دی، جو انہوں نے قبول کی ہے۔ مزید اس ملاقات کا احوال جان لیتے ہیں، عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عثمان بتائیے گا۔ جی بالکل، الیکشن جو بالکل آج جے یو آئی سندھ کے جو امیر ہے مولانا عبدالحق ثانی، انہوں نے گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں جو ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت ہوئی ہے، ساتھ ہی ساتھ امن و امان کی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ عبدالحق ثانی نے گورنر سندھ سے ملاقات کی اور ان کا شکریہ ادا کیا
اور کہا کہ علماء اور مذہبی طبقے نے ہمیشہ پاکستان کی سلامتی، تحفظ اور ترقی میں اپنا کردار ادا کیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے مولانا عبدالحق ثانی کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہا کہ حقانی خاندان اور JUI سندھ کی خدمات ناقابل فراموش ہے اور ہم انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مولانا عبدالحق ثانی نے گورنر سندھ کو جامعہ دارالعلوم حقانی اکوڑا کھٹک آنے کی دعوت دی، جو کہ انہوں نے قبول کی۔ مولانا عبدالحق ثانی کے ہمراہ ان کا جو وفد ہے وہ بھی اس ملاقات میں شامل تھا۔ جی ٹھیک ہے عثمان، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ گورنر ہاؤس سندھ میں قائد اعظم محمد علی جناح اور کرسمس کی تقریب۔ گورنر سندھ کا گورنر ہاؤس میں تقریب سے خطاب جاری ہے۔ حکمت عملی کی تعریف کر رہے ہیں، پاکستان میں انتہا پسندی کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں، پاکستان میں دوبارہ سے دوسرے مرحلے کے سی پیک کو کمپلیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، پاکستان میں سرمایہ داری اور نجکاری کے عمل کی تعریف کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر کرپٹو کرنسی کے جو ہم ساری کونسلز بنا رہے ہیں اس کی تعریف کر رہے ہیں، پاکستان کے سٹاک ایکسچینج کی تعریف کر رہے ہیں، اور گو کہ وہ اس بات کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان میں سول حکومت ہے وہ اور اس ملک کے فیلڈ مارشل جنہوں نے بہترین حکمت عملی سے دنیا کو، پاکستان کو دنیا میں توجہ کا مرکز بنا دیا۔ آج دنیا پاکستان کے بارے میں یہ دیکھ رہی ہے کہ انہوں نے طاقت کو شکست دی ہے، ان کی بہترین عسکری حکمت عملی نے اپنے سے 5 گنا زیادہ بڑے طاقتور ملک کو شکست دی ہے، اور وہ شکست ایک ول پر کھڑی تھی، پروفیشنلزم پر کھڑی تھی اور ٹیلنٹ پر کھڑی تھی، اور اس نے یہ دکھایا کہ جب یہ 3 چیزیں ملتی ہیں تو طاقت کو بھی گرایا جا سکتا ہے، اور 5 گنا زیادہ بڑے ملک کو گرا کر دنیا میں اور اس خطے میں ایک توازن کو برقرار کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کریڈٹ فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے، جنہوں نے اس ملک کو اس دنیا میں اور اس خطے میں کئی دہائیوں کے بعد عزت دلائی ہے۔ آج پاکستانی معیشت کے راستے دنیا میں کھل گئے ہیں۔ پاکستان صرف امریکہ سے ہی نہیں بلکہ سعودی عربیہ، ترکیہ، چائنا، آذربائیجان اور باقی ملکوں کے ساتھ مل کر اس خطے کی تجارتی اور خارجہ پالیسی کا حصہ بن چکا ہے، اور آج بھارت مایوسی کی طرف چلا گیا ہے۔ ہمارے اس مارخور نے اپنے سینگوں کے ذریعے بھارتی خارجہ پالیسی کو ایک کنویں میں اٹھا کر پھینک دیا ہے، جس کا اسے بڑا زوم تھا۔ نریندر مودی کو ٹرمپ سے تعلقات کا بڑا زوم تھا، نریندر مودی کو طاقت کا بڑا زوم تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ تجارتی حجم ہو یا عسکری صلاحیت ہو وہ اس خطے پہ راج کرے گا، لیکن آج اگر ٹرمپ واشنگٹن یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان ونر ہے اور انڈیا لوزر ہے، تو یہ سمجھنے کی بات ہے جسے وہ سمجھ گئے ہیں۔ اور اگر جو لوگ پاکستان میں ہیں وہ نہیں سمجھ رہے تو یہ ان کی ناعقلی ہے، کیونکہ اگر بھارتی ایجنڈا اور بھارتی جمہوریت کو لوزر قرار دیا جا رہا ہے تو اس ملک میں وہ جماعت جو بھارتی نیریٹو کو پاکستان میں لانا چاہتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی لوزر ہے، کیونکہ اگر انڈیا اور پی ٹی آئی کی پالیسی ایک ہے کہ پاکستان کو دنیا میں بدنام کیا جائے، پاکستان کو آج جو وہ دنیا کہہ رہی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ پاکستان ونر ہے، تو ہمیں وکٹری منانے دی جائے، اور اس کی راہ میں جو رکاوٹ بنے گا وہ لوزر ہی کہلائے گا، چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے وہ بھارتی ایجنڈا ہو۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر، تمام اقلیتیں، تمام مذاہب،
اور تمام پاکستانی اس پرچم سبز ہلالی پرچم کے سائے تلے اس پاکستان کی وکٹری بھی منائیں گے، پاکستان کو ترقی کی منازل کی طرف لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس میں ہم سب کا ساتھ اور ہاتھ ملا رہے گا۔ ہم حوصلوں کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ یہ جو ننھے ننھے بچے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا کہ 10 مئی کو پاکستان نے جنگ جیتی ہے۔ یہ سارے فاتح بچے ہیں، یہ لوزرز نہیں ہیں، یہ ونرز ہیں۔ انہوں نے جنگ جیت لی، انشاءاللہ مارکہ حق کے بعد اب مارکہ معیشت بھی جیتیں گے تاکہ ان کا مستقبل بہتر ہو سکے، تاکہ یہ اچھے اسکولوں میں مفت تعلیم اور میڈیکل کی تمام سہولیات انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق حاصل کر سکیں۔ پاکستان اپنی تجارتی پالیسیز ایسے بنائے گا انشاءاللہ تعالی جو ثمرات ان بچوں تک پہنچیں گے۔ اب یہ کہیں بیچ میں رکیں گے نہیں، یہ اب عوام تک پہنچیں گے۔ اس عوام تک پہنچانے میں ہم اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ترقی اب رکنے والی نہیں ہے، سازشی بے نقاب ہو چکے ہیں، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہے یا پاکستان سے باہر ہیں، چاہے بلوچستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں یا کے پی پہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں یا اس خطے میں بیٹھ کر پاکستان کی بالادستی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اب دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ یہ پردہ ہٹ چکا ہے، وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ اب یہ ہمارا بحیثیت قوم کام ہے کہ ہم جڑیں آپس میں، ہم ایک ہوں، ہم اس نفرت کے بیانیے کو جو پاکستان میں پھیلایا گیا ہے اسے دفنا دیں۔ ہم اب ایک دوسرے سے قومیت کی بنیاد پہ اختلاف نہ رکھیں، زبان کی بنیاد پہ نہ رکھیں، مذہب کی بنیاد پہ نہ رکھیں، بلکہ اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ ہمارا راستہ کتنے سالوں سے، کتنی دہائیوں سے روکا رکھا تھا۔ اسی بھارتی ایجنڈے نے اس خطے میں پاکستان کی تمام تک ترقی کو روکے رکھا ہوا تھا۔ جیسے میں نے کہا کہ انٹرنیشنل جریدوں میں پاکستان کے بارے میں ایک ایسی بیانیے کو لے کر جنم دیا ہوا تھا جہاں باہر سے لوگ جب پاکستان آتے تھے تو انہیں پاکستان آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، ٹریول ایڈوائزری ان کے لیے نیگیٹو تھی۔ آج وہی جریدے، وہی میگزین پاکستان کی خارجہ پالیسی، معیشت، حکمت عملی، فیلڈ مارشل، افواج پاکستان کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اس تعریف کا فائدہ قوم کو پہنچنا چاہیے اور اس کی درمیان میں جو رکاوٹ ڈالے گا وہ اڈیالہ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تھینک یو۔ کرسمس کے حوالے سے بات کریں اور آپ کو بتائیں کہ کرسمس کی خوشیاں پاکستان میں بھی رنگ لے آئی ہیں۔ غیر ملکی سفراء، قونصل جنرلز بھی کرسمس کی خوشیوں میں پیش ہیں۔ فلپائن اور قازقستان کے سفیر نے مسیحی برادری کو مبارکباد دی ہے۔ چین، روس، برطانیہ، جاپان اور ڈی آئیوری کوسٹ کے قونصل جنرلز نے کہا کہ کرسمس اپنوں کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ دیکھیں۔ مسیحی برادری کے لیے کرسمس خوشیوں کی بارش لے آئی، سفرا بھی خوشیوں میں شریک ہو گئے۔ کراچی میں تعینات غیر ملکی سفارتکاروں نے مسیحی برادری کو تہوار کی مبارکباد پیش کی۔ فلپائن اور قازقستان کے سفیروں نے کہا کہ کرسمس خوشی اور محبت کا پیغام لاتی ہے، اسے اپنوں کے ساتھ منانا چاہیے۔ And it is my honor to greet one and all a Merry Christmas. Here in Karachi, we have about 1,500 Filipinos, and that is why I came all the way from Islamabad to be with them to celebrate Christmas, which is actually a commemoration of the birth of Jesus Christ, who is the founder of Christianity. Of course, I would like to wish a Happy New Year and Merry Christmas to Christians. May Allah Almighty bless all of us, and may next year will be better to Pakistan, to Kazakhstan, to the entire world, and hope that next year we will have a breakthrough in cooperation between Kazakhstan and Pakistan. چین اور برطانیہ کے سفارتکاروں نے کہا کہ کرسمس امن، محبت، رواداری اور بھائی چارے کا درس دیتی ہے۔ Christmas and New Year, I would like to extend my warm greetings to all their friends from Pakistan. And Merry Christmas and Happy New Year to all of you. I wanted to say Merry Christmas and a Happy New Year to all those who celebrate in different ways across Karachi and Pakistan. We look forward to meeting more of you and working with Pakistan into the new year, into 2026. جاپان اور ڈی آئیوری کوسٹ کے سفارتکاروں نے اردو زبان میں مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی۔
جی میں کرسمس کے اس موقع پہ تمام مسیح برادری کو جو پاکستان میں رہتے ہیں اور بیرون ملک سب کو دل کی گہرائیوں سے کرسمس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور نیا سال جو ہمارا 2026 آنے والا ہے اس کے لیے میں تمام پاکستانیوں کو اور پورے دنیا میں جتنے بھی بسنے والے لوگ ہیں سب کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قونصل خانہ جاپان کی جانب سے پاکستان کے سب مسیح کمیونٹیوں سے مبارکباد کرنا چاہتا ہوں اسی خوشی موقع کرسمس پر۔ تو میں بھی اور اپریشیٹ کر رہا ہوں، پاکستانی حکومت کر رہے ہیں جو اقلیتوں کی ہم آہنگی کوشش کر رہے ہیں۔ سفارتکاروں کا کہنا تھا کہ کرسمس معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ دیتی ہے اور پاکستان میں کرسمس کی خوشیاں ہر سال کی طرح اس سال بھی دوبالا دکھائی دے رہی ہیں۔ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کی روایات برقرار۔ سٹی 21 کے دفتر میں کرسمس کے موقع پر کیک کاٹا گیا۔ ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی اینتھنی نوید بھی سادہ مگر پروقار تقریب میں شریک ہوئے۔ ان کا کہنا ہے کہ کرسمس خوشی کا تہوار ہے، سب کو مل کر منانا چاہیے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے آجز جمالی سے جو اس وقت اینتھنی نوید کے ہمراہ موجود ہیں۔ جی آجز۔ برادری کو میری کرسمس، جس طرح آج دنیا بھر میں کرسمس کا دن منایا جا رہا ہے اور یہاں پہ کراچی میں بھی بہت ساری تقریبات ہوئی ہیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بھی ایون ایک تقریب ہوئی ہے، لیکن یہاں پر ہم نے سٹی 21 کے دفتر میں بھی کرسمس کا کیک کاٹا ہے اور ہمارے ساتھ مل کر سندھ اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر اینتھنی نوید نے یہ میری کرسمس کا کیک کاٹا ہے۔ ہم مبارکباد تو اس اسکرین پر پیش کر چکے ہیں، سر آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ خاص طور پہ یہ دن جو ہوتا ہے مسیح برادری کا بہت بڑا تہوار ہوتا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیشہ اپنی یہ روایت کو برقرار رکھا جس میں تمام مذاہب کا احترام اور مل جل کر خوشیاں بانٹنے کا جو سلسلہ آپ کے چینل نے شروع کیا ہوا ہے اور کئی سالوں سے جاری ہے۔ آج بھی تمام ٹیم کے ساتھ مل کر ہم نے یہاں پر کرسمس کا نہ صرف ان خوشیوں کو شیئر کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں بلکہ کرسمس کا کیک بھی آپ کی ٹیم کے ساتھ مل کر کاٹا ہے، تو میں اگین آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ اور یہی بنیادی طور پر ہم سب کا ایک مقصد ہونا چاہیے کہ خوشیوں کا کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے، تہواروں کا کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے، ہم سب کو مل کر ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے تہوار کا احترام کرتے ہوئے اس کے ساتھ مل کر اس تہوار کو منانا چاہیے۔ سنا آپ نے ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی اینتھنی نوید کو جو بتا رہے ہیں کہ خوشیوں اور تہواروں کا کوئی دن نہیں ہوتا اور سب جب مل کر یہ دن مناتے ہیں۔ اس بار جو سندھ اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر ہیں وہ خود بھی مسیح برادری سے تعلق رکھتے ہیں، جو ایک بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال دنیا بھر میں بسنے والے ہمارے جو کرسچن بھائی ہیں بہنیں ہیں ان سب کو میری کرسمس۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کی سالگرہ پر ملیر میں کیک کاٹنے کی تقریب منعقد کی گئی جس میں پارٹی رہنماؤں، کارکنان اور معزز شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مزید تفصیل جانتے ہیں نمائندہ مبشر حسین سے۔ جی مبشر۔ جیسا کہ آج 25 دسمبر کی مناسبت سے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور معمار پاکستان قائد میاں محمد نواز شریف کی مناسبت سے جو مسلم لیگ کا مرکزی دفتر ہے کراچی ڈویژن کا ملیر میں وہاں موجود ہوں اور تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے صدر ہیں فیروز خان صاحب، بتائیے گا سر اس تقریب کے حوالے سے۔ دیکھیں آج کی تقریب جو ہے ایک تو میاں محمد نواز شریف کی سالگرہ ہے اور قائد اعظم کی سالگرہ، اس حوالے سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے کیونکہ بانی قائد اعظم جنہوں نے ملک بنایا اور ملک کے سنوارنے میں نواز شریف کا ایک اہم کردار ہے، انہوں نے جس انداز میں جب یہ وزیر اعظم تھے کام کیا، آج ان کی بیٹی پنجاب میں کام کر رہی ہے جو کہ آپ کے سامنے کس انداز میں بہتر، یعنی کہ پورے پنجاب میں ایک اچھا نظام، اچھا وہ چل رہا ہے کام۔ جی جیسے کہ ان کا کہنا ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح پاکستان میں اپنا کردار ادا کیا تو پاکستان مسلم لیگ کی پوری قیادت اس وقت کام کر رہی ہے۔ مزید ان کا کہنا ہے کہ تمام قائدین کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جی